عالمی مبلغ اسلام پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب کے شاگرد خاص میری مراد جناب عزت مآب حضرت علامہ مولانا مجتبی احمد مصطفی صاحب آپ کی میں خدمت عالیہ میں مؤدبانہ الفاظ سے گزارش کرتا ہوں، آپ تشریف لائیں گے، نورانی و وجدانی خطاب سے ہماری سماعتوں کو منور و معطر۔ الحمدللہ وکفا ذی المجد والاولا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ بات بنتی نہیں جب ہی کہ وہ بنا لیتے ہیں، بات بنتی نہیں جب ہی کہ وہ بنا لیتے ہیں، آقا تیرا نام لے کے محفل کو سجا لیتے ہیں، اور جب نہیں ملتی تیرے دیوانوں کو کہیں سے بھی سکون کی دولت، جب نہیں ملتی تیرے دیوانوں کو کہیں سے بھی سکون کی دولت، تو تیرے یہ دیوانے میلاد کی محفل کو سجا لیتے ہیں، اور جب روٹھ جاتا ہے اللہ ہم گناہگاروں سے، جب روٹھ جاتا ہے وہ کریم رب ہم گناہگاروں سے، جب روٹھ جاتا ہے وہ لجپال خدا ہم گناہگاروں سے، درود پڑھتے ہیں اللہ کو منا لیتے ہیں۔ اب جو اپنے کریم رب کو منانا چاہتا ہے باواز بلند پڑھ لے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ ہم تو صلاح کے بعد عزت و تکریم کے لائق سٹیج پر جلوہ گر عالی وقار علماء کرام مہمانان گرامی اور سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اور آپ آج حضور سے اپنی محبتوں اور عقیدتوں کے اظہار کے لیے یہاں جمع ہیں، اور آج کی اس نشست میں ہم اسباب محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کچھ باتیں سنیں اور سنائیں گے۔ آغاز موضوع گفتگو سے پہلے ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ مجھ سے پہلے بھی میلاد کے دن چل رہے ہیں، آپ نے بہت سارے علماء کی تقاریر سنی ہوں گی، آنے والے دنوں میں بھی سنتے رہیں گے۔ میلاد پہ آپ نے دلیلیں بہت ساری سنی ہوں گی، آنے والے وقت میں بھی سنتے رہیں گے، اور یہ موضوع اور یہ چیز ہی ایسی ہے کہ اس پہ الحمدللہ مسلکی لحاظ سے ہمارے پاس اچھے مضبوط دلائل موجود ہیں ہر حوالے سے، اور ویسے نبی کی تعریف کے لیے میرے خیال سے امتی کو دلیل مانگنے کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی کچھ چیزیں زمانے کی ضرورت ہوتی ہیں، تو ایک سادہ سی مثال، سادہ سی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ حضور سے محبت کرنے والے اور عداوت کرنے والوں میں فرق آسان ہو جائے۔ آج سے 1450 سال پہلے حضور نے جب اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت کے بعد جیسے جیسے حضور کا ذکر بڑھتا چلا گیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا چہرہ چمکتا چلا گیا، اور جیسے جیسے حضور کا ذکر بڑھتا چلا گیا ویسے ویسے ابو جہل کا چہرہ بجھتا اور سڑتا چلا گیا۔ 1450 سال گزرنے کے بعد بھی اصول اور ضابطہ وہی ہے، اگر حضور کا ذکر ہونے سے کسی کے چہرے پہ اداسی چھا جائے یا اس کا چہرہ بجھ جائے تو سمجھ لینا کہ ابو جہل کے قبیل سے ہے، اور اگر حضور کا ذکر آنے سے کسی کا چہرہ کھل اٹھے، حضور کا تذکرہ ہونے سے کسی کا چہرہ چمک اٹھے، تو سمجھ لینا سیدنا صدیق اکبر کا ماننے والا بیٹھا ہوا ہے۔
بس یہ سادہ سا ضابطہ، سادہ سا اصول ہے۔ اب ہم گفتگو کی جانب بڑھتے ہیں۔ جب کسی سے محبت کی جاتی ہے، کسی کو محبوب بنایا جاتا ہے، تو زمانے والوں نے 3 چیزیں رکھی ہیں جن کی وجہ سے کسی سے محبت کرتے ہیں لوگ اور انہیں محبوب بناتے ہیں۔ پہلی چیز، اگر کوئی مالدار ہو تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، دوسرا کوئی حسین ہو تو اس سے محبت کی جاتی ہے، اور تیسرا کسی کا کردار اچھا ہو تو لوگ اسے محبوب بنا لیتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ گفتگو اختصار کے ساتھ ہو، کیونکہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی چاہوں گا کہ آپ کی توجہ میری جانب رہے تاکہ جو باتیں ہوں کم از کم وہ ہم سنا کے سمجھ سکیں۔ 3 چیزیں کسی کو محبوب بنانے کے لیے۔ آئیں بھلا دیکھیں جس محبوب کے ذکر کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، جن کا تذکرہ گلی گلی ہے، جن کا ذکر نگر نگر ہے، جن کے نام کا چراغاں پوری کائنات میں ہے، بھلا وہ محبوب بھی ان 3 تقاضوں پہ پورا اترتے ہوئے نظر آتے ہیں یا نہیں؟ تو پہلا تقاضا محبت کرنے کا، محبوب امیر ہونا چاہیے۔ جتنا امیر اللہ نے ہمارے محبوب کو بنایا ہے، کائنات میں کوئی اور اتنا امیر آیا ہی نہیں ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، خیال آتا ہے، اگر حضور سب سے زیادہ امیر ہستی ہے تو پھر حضور کے گھر میں 3 دن تک فاقے کیوں ہیں؟ تن پہ ایک لباس ہے، پہننے کو دوسرا موجود نہیں، وجہ کیا ہے؟ تو بھائی یہ صرف تعلیم امت کے لیے ہے کہ کل کو اگر کوئی غریب امتی زندگی گزارنا چاہے تو اس کے سامنے اس کے نبی کا اسوہ موجود ہو، ورنہ اگر تصویر کا دوسرا رخ پلٹ کے دیکھتے ہیں تو خالق کائنات فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں عطا کر کے بھیجی ہیں، کیونکہ حضور تو اتنے امیر ہیں کہ مثال نہیں ملتی۔ حاتم طائی کا نام آپ نے اکثر سخاوت کی مثالوں میں سنا ہوگا۔ اس کی نسل سے ایک شخص چوک میں کھڑا آواز لگا رہا تھا، میرا بابا بڑا سخی ہے، اس کی سخاوت کے بڑے چرچے ہیں، لوگ بڑی توجہ سے یہ داستان سن رہے تھے۔ ایک سید زادہ گزرا، اس نے کہا تمہارا بابا سخی ہے تو اس کی سخاوت کو کوئی کمال ہوگا، وہ کمال مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا کمال یہ تھا کہ اس کے دربار کے 8 دروازے تھے، کوئی سوالی اگر ایک دروازے سے آتا تو اسے خیرات ملتی، وہی سوالی پلٹ کے دوسرے دروازے سے آ جاتا تو خیرات دی جاتی، وہی سوالی تیسرے دروازے سے آ جاتا تو خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا، کچھ نہ کچھ ادا کر کے بھیجا جاتا تھا۔ اب اس کی آواز میں تھوڑی سی بلندی، تکبر، رعونت بھرے لہجے میں کہتا ہے بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ میرا بابا تو اتنا سخی تھا کہ اگر کوئی ایک سوالی پلٹ پلٹ کے 8 دروازوں سے آتا، ہر بار اسے خیرات ملتی، ہر بار اس کے دامن میں کچھ نہ کچھ ڈال کے بھیجا جاتا۔ سید زادے نے بات سنی، کہا یہ سخاوت میں کمال تو نہیں ہے، یہ تو نقص ہے، یہ تو عیب ہے۔ کہا کیسے؟ کہا سوالی پہلے دروازے پہ آیا تھا، ضرورت پوری ہو جاتی، پلٹ کے دوسرے پہ نہ آنا پڑتا، چلو دوسرے پہ آ گیا تھا، وہاں اس کی جھولی بھر دی جاتی، اسے تیسرے پہ آنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ چوکھٹیں بدل بدل کے، راہیں بدل بدل کے، دروازے بدل بدل کے اس لیے آتا رہا کہ ہر بار اس کے دامن میں گنجائش باقی تھی۔ ایک تیرا بابا ہے جسے لوگ حاتم طائی کے نام سے جانتے ہیں، آج تجھے میں اپنے بابا کی کہانی سناتا ہوں جسے آسمان والے احمد کے نام سے جانتے ہیں، زمین والے محمد کے نام سے جانتے ہیں۔ کہا کوئی بہت بڑا دربار نہیں ہے، کوئی 8-12 دروازے نہیں ہیں، ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے، ٹاٹ کے پیوند لٹک رہے ہیں، لیکن سخاوت کا کمال یہ ہے کہ جو ایک بار ان کے دروازے سے خیرات لے جاتا ہے نا، پھر زمانے والے اس کے در کے سوالی بنتے ہیں، اسے کسی کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ اللہ نے محبوب کو اتنا امیر بنایا، اختیار دے دیا، محبوب تیرے دروازے پہ اگر کوئی دین مانگنے آئے نا اسے دین دے دینا، تیرے دروازے پہ اگر کوئی دنیا مانگنے آئے اسے دنیا عطا کر دینا، اور سونیا تیری چوکھٹ پہ اگر کوئی جنت کا سوالی آ جائے نا، خالی ہاتھ اسے بھی واپس نہیں لوٹانا، جنت کا پروانہ عطا کر کے بھیجنا ہے۔ مالک کونین ہیں، پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ پہلا سبب محبت کرنے کا، محبوب مالدار ہونا چاہیے، جتنا امیر ہمارا محبوب اتنا کسی اور کا نہیں۔ دوسرا تقاضا محبت کرنے کا،
महबूब हसीन होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, सोने नैन नक्श वाला हो, नजर पड़े टिक जाए, हटाने को जी ना करे। हमारा महबूब इतना सोना है, खुद खाले के कायनात फरमाता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दा का रब्बु का वमा कला। महबूब तेरे चमकते हुए चेहरे की कसम, तेरी स्याही मानित जुल्फों की कसम, तेरा रब तुझसे नाराज भी नहीं हुआ और तुझे छोड़ा भी नहीं है। अब यहाँ पे हुस्न बयान किया गया है, सवाल पैदा होता है ये कायनात तो हसीनों से भरी पड़ी है, यहाँ तो दर्जे दर्जे के हसीन हैं, फिर नबी के हुस्न में और दुनिया वालों के हुस्न में फ़र्क क्या है? तो भाई दुनिया वालों को ढलता हुस्न अता किया गया और नबी को चढ़ता हुस्न अता किया गया। आप किसी को देखें, आपको अच्छा लगे, दिल को भा जाए, आप उसे महबूब बना लें, 5 साल 10 साल के बाद मोहब्बत कम पड़ जाएगी। वजह पूछी जाए तो आप कहेंगे भाई जिस हुस्न को देख के मोहब्बत हुई थी, उम्र गुजरी, वक्त गुजरा, वो हुस्न ढल गया, मोहब्बत कम पड़ गई। वो चेहरा, वो खूबसूरती रही ही नहीं, अब चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई, बाल सफ़ेद हो गए। जब वो हुस्न बाकी ना रहा तो मोहब्बत किस बात की? दुनिया वालों से मोहब्बत की हुस्न की वजह से वक्त के साथ हुस्न ढल गया, मोहब्बत खत्म हो गई। सदियां गुजर गई हैं, ना हुजूर से मोहब्बत करने वाले कम हुए हैं और ना हुजूर से मोहब्बत में कमी आई है। वजह क्या है? वजह यह है कि आज से 1450 साल पहले जिस चमकते हुए चेहरे को देखकर अल्लाह ने वद्दुहा फरमाया था ना, आज 1450 साल गुजरने के बाद भी वो चेहरा वद्दुहा ही है। जिन जुल्फों को देख के अल्लाह ने वल्लैल फरमाया था, सदियां गुजरने के बाद भी वो जुल्फें वल्लैल ही हैं। तो नबी का हुस्न ऐसा है कि उसकी मिसाल पूरी कायनात में कहीं नहीं मिलती। मेरे नबी शहर मदीना से बाहर निकले ना सैर करने के लिए, रास्ते में काफले ने पड़ाव कर रखा था। हुजूर को उनका सुर्ख रंग का ऊंट पसंद आ गया। अरब आज भी सुर्ख रंग के ऊंट को तरजीह देते हैं। हुजूर ने उनसे बात की, बेचते हो? उन्होंने बेचना था, नहीं बेचना था। खरीदार बड़ा सोना आ गया था। कभी कभी ऐसा होता है, आपने कोई चीज़ रखी और वो आपको बड़ी अजीज हो, आप किसी को ना देना चाहे, लेकिन आपका उस्ताद, आपका शेख, आपका कोई जिगरी यार, कोई लंगोटिया दोस्त, कोई पुराना बंदा आपका आ जाए और वो कहे कि ये चीज़ मुझे दे दो, तो आप कहेंगे कि यार वैसे तो कभी ना देता, लेकिन अब तू आ गया तो इनकार नहीं करता। तो अब उन्होंने बेचना था, नहीं बेचना था। हुजूर जैसा सोना खरीदार आ गया, कहा बेचते हैं, मामला तय हुए। हुजूर ने फरमाया मैं तिजारत की घर से आया नहीं, सैर के लिए आया था, तो इजाज़त दो, मैं ऊँट ले जाता हूँ, करीब मेरी बस्ती मदीना है, वहाँ से इसकी कीमत भेज दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, आप ऊँट ले जाएं, कीमत भेज दें। जब तक हुजूर निगाहों के सामने रहे ना, तो रूह को चैन मिलता रहा, तस्कीन मिलती रही। जब हुजूर निगाहों से ओझल हुए ना, तो दिल पे हाथ रख के बैठ के थोड़ी देर सकते की कैफियत में रहे। सकते से बाहर आए तो एक दूसरे को मुखातिब करते और मुखातिब करके कहते हैं यार तिजारत के कुछ असूल होते हैं, या तो बंदा नकद रकम वसूल करता है, या कोई चीज़ गिरवी रखी जाती है, या किसी मोतबर शख्स को जामिन बनाया जाता है, या बंदा जानता होता है तो उधार देता है। ना तुम उसे जानते थे, ना नकद रकम वसूल की, ना कोई चीज़ गिरवी रखी, ना कोई जामिन बनाया। वो आया, ऊँट लेके चला गया, तुमने उसका पता तक ना पूछा। उनमें से एक शख्स बोला, कहता इज़ा दाहिका यतलाला फिल जुदर, यार जब वो मुस्कुराता था ना, सामने वाली दीवारों पे नूर का अक्स पड़ता था। दूसरा कहता है इज़ा तकल्लम रुया का नूर यहरुजु मिन बैन सुनाया, यार जब वो बात करता था ना, उसके सामने वाले दांतों से नूर की किरणें छिन छिन के निकलती थी। तीसरा कहता मैं तो उसकी आंखें ही देखता रह गया, क्या खूब सजन दियां अखियां ने, जिवें भर के सुराइयां रखियां ने। तू हजे मेरा यार नहीं डिठा, जिनू वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जे ओ रुख तो नकाब हटावे, जे ओ निकले सैर करन नू, सारा गुलशन सीस नवावे, अत्ते धरती लिफ लिफ जावे, जे हाथ फुलां विच रखदा, हाथ फुलां तू वध जावे। नैन नशीले मस रसीले, विच सोहना कजल सुहावे, आंखों गड़े ते इंज पिया जाफे, जिवें मैखाना खुल जावे। तोबा तोबा हुस्न सजण दा, झाल न झली जावे, बिजली डरदी लिश्क न मारे, मत बेअत भी हो जावे, जे ओ खोले पेज सुलफते ते राही राह भूल जावे। इल्म खुदा ने इन्ना दिता,
अकलां विच ना आवे, अकल खुदा ने इन्नी दिती, इल्मां विच ना आवे, की एजाज नजर विच ओदी, जो आवे विक जावे, खुल्क ओदे ने मोह लई दुनिया, कोई विरलाई जान बचावे, आजम एडा सोहना माही, सानू किधरे नजर ना आवे, आजम एडा सोहना माही, सानू किधरे नजर ना आवे। अभी हुजूर के हुस्न के तस्करे चल रहे थे कि उनमें से एक शख्स बोला, कहते तुम उसके हुस्न में खोए रहे और वो तुम्हारा कीमती ऊंट हथिया के यानी छीन के ले गया। जब उसने ये जुमला कहा ना, तो काफले के सरदार की बीवी जो अभी तक खैमे में खामोश बैठी, उसने खैमे का पर्दा सरगाया और उन्हें मुखातिब करके कहती है, खबरदार ये कहो कि वो ऊंट हथिया के ले गया, अगर वो वापस पलट के ना आया ना, अना जामिनतुन, मैं जामिना हूं, मैं उसकी ऊंट की कीमत अदा करूंगी। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा तुम जानती हो? कहा जानती मैं भी नहीं हूं। कहा फिर जमानत क्यों दे रही हो? उसने कहा जब तुम तिजारत के मामला तय कर रहे थे ना, पर्दे की ओट से मैंने उसका चेहरा देखा था, जिसका चेहरा इतना सोना हो वो कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। इतने में सहाबा कीमत लेके पहुंच गए। सहाबा कीमत लेके पहुंच गए। साथ हुजूर ने कुछ खजूरें ज़ियाफत के लिए भी भेजी थी। उन्होंने जब सहाबा ने कीमत पेश की तो उन्होंने कहा कि ऊँट की कीमत बाद में वसूल करेंगे, हम तो खुद बिक चुके हैं, बताओ वो सोहना रहता कहाँ है, तेरियां तक के अदावा। मैं मुरीद होगी मेरे नबी के हुस्न को जिन्होंने करीब से देखा, वो हज़रत मैमूना है। और वो कहती हैं कि एक दिन हुजूर की बारगाह में वालिद मोहतरम के साथ हाजिर हुई, तो हुजूर ऊँटनी पे सवार थे। हुजूर के कदमों पे नजर पड़ी, हुजूर के पाँव की उंगलियों के हुस्न में ऐसी खोई कि फिर चेहरा देखने की ताब ना रही। जिन्होंने करीब से देखा ना, वो पाँव की उंगलियों के हुस्न से ऊपर ना जा सके, और जिन्होंने 14 सदियों के फासले से देखा, वो कहते हैं कदमों पे जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, जब चांद से बढ़कर एड़ी है, रुखसार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। जिन्होंने मेरे नबी को करीब से देखा वो हजरत जाबिर बिन समर आए, और वो कहते हैं कि एक दिन 14वीं का चांद पूरी याबोताब के साथ चमक रहा था, और इधर हुजूर मेरे सामने तशरीफ फरमाते। मैं कभी आसमान के चांद को देखता, कभी आमना के लाल को देखता। फिर मेरे दिल ने गवाही दी कि चांद से तो बहुत सोने मेरे हुजूर हैं, करीब से देखने वालों ने फैसला किया कि चांद से ज्यादा सोना हुजूर का चेहरा है। और जिन्होंने 14 सदियों के फासले से देखा, वो कहते हैं चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है, चांद के मुंह पे छाइयां, मेरे मदनी का चेहरा साफ है। जिन्होंने मेरे नबी को करीब से देखा वो हजरत उम्मे माबद हैं, और वो कहती है हुजूर जब दूर से आते थे तो सोने लगते थे, जब करीब आ जाते थे तो और सोने लगते थे। और जिन्होंने 14 सदियों के फासले से देखा, वो कहते हैं नकाब मुक्तू लहा के डिठे, मैं रज के डिठे, निझा के डिठे, ओ एडा सोना मिसाल कोई नहीं, रब भी नेड़े बहा के डिठे। जिन्होंने मेरे नबी के हुस्न को करीब से देखा, वो कहते हैं हम हुजूर को उंगलियों के पोरों की ओर से देखा करते थे, इसलिए कि सामने से देखने की ताब नहीं ला पाते थे। और जिन्होंने 14 सदियों के फासले से देखा, वो कहते हैं डिठे वर कुरान दे फूल सारे, नहीं तेरी शान जिया कोई होर डिठा, करे शान तेरी दा मुकाबला जेड़ा, उन्हू आशका असली चोर डिठा, कोई नूर आखे कोई बशर आखे, पेंदा रात ने एहो शोर डिठा, अल्लाह वालियां गल मुका दी तुसा होर डिठा असा होर डिठा। जिन्होंने मेरे नबी को करीब से देखा, वो कहते हैं ऐसे लगता था कि जैसे सूरज हुजूर के चेहरे में गर्दिश कर रहा हो। और जिन्होंने 14 सदियों के फासले से देखा, वो कहते हैं इस सूरत नू मैं जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनिया। जिन्होंने मेरे नबी के चेहरे को करीब से देखा, वो हजरत हसन बिन साबित हैं, और वो कहते हैं वाक्सनु मिन कलम तरकत आईनी वाजमलु मिन कलम तले दिन निसा, खुलिकत मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कान्नका कद खुलिकत कमा तशा।
اور جنہوں نے 14 صدیوں کے فاصلے سے دیکھا وہ کہتے ہیں قد کاٹ سونا تے بنتر بناوٹ ہوئی ختم سونے تے ساری سجاوٹ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا رب محمد بڑھا کے قلم توڑ دیتا۔ دوسرا سبب کسی سے محبت کرنے کا محبوب حسین ہونا چاہیے، صبح اول سے لے کر آخری شام تک میرے نبی جیسا حسین نہ پہلے آیا ہے نہ بعد میں آئے گا۔ تیسرا سبب محبت کرنے کا محبوب کا کردار اچھا ہو، میرے نبی کا کردار اتنا اعلیٰ ہے کہ خود خالق کائنات فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ محبوب ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز فرما دیا، حضور کے اخلاق کی اس سے بڑی اور گواہی کیا ہوگی کہ جو حضور کی جان کے دشمن تھے وہ بھی حضور کو صادق اور امین کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ میرے نبی تشریف فرما ہے، سامنے صحابہ بیٹھے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں کا چاند چمک رہا ہو، اور یہ بات صرف تشبیہ کے لیے ہے، ورنہ یہ چاند تو میرے نبی کے قدموں سے خیرات لے کے زمانے والوں کو روشنیاں بانٹ رہا ہے۔ ایک شخص حاضر خدمت ہوا، عرض کرتا ہے حضور میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، ڈھونڈ رہا ہوں مل نہیں رہا، دعا فرمائے مل جائے۔ ابھی ید اللہ والے ہاتھ اس کے حق میں اٹھے نہیں، اسی مجلس سے ایک شخص کھڑا ہوا، عرض کرتا ہے حضور اس کے بیٹے کو میں نے فلاں میدان میں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہی قدموں سے واپس پلٹا، دوڑ لگا دی۔ حضور نے فرمایا واپس بلاؤ، حاضر خدمت ہوا، عرض کرتا ہے حضور حکم ارشاد فرمائیے۔ حضور نے فرمایا جاؤ اپنے بیٹے سے ملاقات کرو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، جب وہاں جاؤ گے نا جو اس کا نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا، اسے بیٹا کہہ کے نہ بلانا۔ عرض کرتا ہے حضور میرا بیٹا ہے، اگر بیٹا کہہ کے بلا بھی لوں گا تو اس میں حرج کیا ہے؟ حضور جانتے تھے 3 دن سے بچھڑا ہوا ہے، لہجے میں بلا کی محبت ہوگی، کمال کا شفقت بھرا انداز ہوگا۔ حضور نے فرمایا تم وہاں جاؤ گے، اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے بلاؤ گے، ہو سکتا ہے ان کھیلنے والے بچوں میں کوئی یتیم بچہ ہو، اس کے دل پہ یہ چوٹ لگے، یہ تازیانہ لگے، کاش آج میرا باپ بھی زندہ ہوتا، مجھے بھی بیٹا کہہ کے بلاتا۔ میں محمد اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے بلائے اور کسی یتیم کا دل دکھ جائے۔ حضور کا پیغام تو یہ تھا کہ یتیم کے سامنے اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ بلانا، کہیں یتیم کا دل نہ دکھ جائے۔ لیکن افسوس آج اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے باپ کا سایہ سر سے اٹھنے کی دیر ہے، سگا چچا سگے بھتیجے کی جائیداد پہ قبضہ کر لیتا ہے، یتیم کے پڑھنے کی عمر میں اسے کام پہ لگا دیا جاتا ہے، اپنے بچوں کے لیے 100 کھلونے اور یتیم کے لیے عید والے دن بھی پہننے کو نیا لباس موجود نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا انسان چلا جاتا ہے، یادیں رہ جاتی ہیں، وقت اچھا گزرا ہو تو لوگ اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ میں تقریباً 1.5 یا 2 سال کا تھا، والد محترم انتقال کر گئے، بہت سارے اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز، اپنوں کی بہت ساری تلخیاں دیکھی، وقت گزرا، 11 یا 12 سال کی عمر میں جنازہ گاہ کے باہر کھڑا تھا، آپ بیتی سنا رہا ہوں، لفظ لفظ حقیقت ہے۔ میں نے ایک گاڑی پہ ہاتھ لگایا، لائن لگ گئی، جس کی گاڑی تھی اس نے دیکھ لیا، قریب آیا، زور سے تھپڑ مارا، کہا تمہیں پتہ ہے نا کتنا بڑا نقصان کیا ہے، جاؤ اور اپنے باپ سے 500 روپے لے کے آؤ۔ جب اس نے یہ بات کہی نا تو بچپنا تھا، میرا بے ساختہ ہاتھ اٹھا، میں نے کہا وہ سامنے میرے بابا ہیں۔ اس نے حیرانگی سے دیکھا اور مجھ سے سوال کیا کہ سامنے تو ساری قبریں ہیں، کوئی زندہ شخص نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا سامنے جو قبر ہے وہ میرے والد محترم کی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتا رہا، سینے سے لگایا، کہا بیٹا پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم یتیم ہو؟ بھائی اس نے جو سختی کے ساتھ تھپڑ مارا تھا زندگی بھر نہیں بھولوں گا، لیکن جو شفقت بھرے انداز سے سینے سے لگایا تھا بروز محشر بھی اس کا یہ احسان نہیں بھول سکتا۔ وقت اچھا گزار جاؤ گے تو اچھے لفظوں میں یاد رکھا جائے گا۔ میں آپ سے سوال کروں تمہارے علاقے میں کون سا گھر زیادہ خوبصورت ہے؟ آپ کہو گے بھائی جس میں ٹائل پتھر کا کام ہوا ہے وہ زیادہ اچھا ہے، کچھ لوگ کہیں گے جو مین روڈ کے قریب ہے وہ زیادہ اچھا ہے، کچھ کے خیال میں شہر کے وسط والا گھر جہاں سہولیات ساری میسر ہوں وہ گھر اچھا ہے۔ میرا اور آپ کا خیال روڈ کے قریب، ٹائل پتھر، شہر کا وسط،
गांव के सकूत में घर बना हो तो अच्छा होगा। आओ नबी रहमत से पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा अच्छा घर कौन सा है। मेरे रसूल का फरमान है कि मुसलमानों के घरों में सबसे ज़्यादा अच्छा घर वो है जिसमें कोई यतीम रहता हो और उसकी सही कफालत की जाती हो। और दूसरा हिस्सा इस हदीस का कि बदतरीन घर वो है जिसमें यतीम रहता हो और उसके साथ बदसलूकी की जाती हो। अगर आपका कोई रिश्तेदार, आपका भांजा, आपका भतीजा, आपका मोहल्लेदार यतीम है, आपको अल्लाह ने इस्तिताअत दे रखी है उसकी कफालत करने की, उसकी पढ़ाई का ज़िम्मा उठाने की या उसकी ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करने की, तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए ये ज़िम्मा अपने ऊपर ले लें, उसकी कफालत करें। यकीन जाने इसके सिले में आपको वो मिलेगा जो आपके गुमान में भी नहीं होगा। यार हम तो इतने सोने दीन को मानने वाले हैं कि गली से गुजरते हुए यतीम बच्चा सामने आ जाए, आपके दिल में शफकत पैदा हो, आप शफकत भरा हाथ उसके सर पे रखें, उसे दें कुछ ना, कहें कुछ ना, सिर्फ हाथ सर पे रखें। जितने बाल हाथ के नीचे आएंगे अल्लाह उतनी नेकियां अता फरमा देगा। हुजूर की जिंदगी मेरे और आपके लिए बेहतरीन अमली नमूना है और हुजूर की जिंदगी हर लिहाज से, हर सिमत से बेमिसाल है। मेरे नबी तशरीफ फरमा है, एक पागल औरत आती है, आके कहती है मैं आपसे कोई बात करना चाहती हूँ। हुजूर अपनी मसनद छोड़ते हैं, उसके करीब तशरीफ ले जाते हैं। वो कहती है बात यहाँ नहीं, वहाँ गली के उस कोने पे जाके करूँगी। पागल है, ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। अब मेरे रसूल ने इनकार नहीं किया, यहाँ ठहर के एक बात करूँगा। आज मुझे और आपको अल्लाह थोड़ी सी दौलत, थोड़ी सी शोहरत दे दे, हमारा अंदाज, हमारा चाल ढाल बदल जाता है। हम गरीब से सलाम लेना गवारा नहीं करते। गरीब रिश्तेदार को अपनी बज़्म, अपनी महफिल में बिठाना अपने लिए बाइस एजाज समझने के बजाय बाइस हकारत समझते हैं। ये मेरा और आपका मामला है कि थोड़ी सी दौलत आई, थोड़ी सी शोहरत आई, मियार किरदार दोनों बदल गए। लेकिन देखिएगा इमामुल अंबिया है, खातमुल मुरसलीन है, रब के महबूब है। कायनात की सारी इज्जतें, बुलंदियां, बरकतें, नेमतें, रिफ़तें मेरे नबी के कदमों पे कुर्बान। इतना बुलंद मर्तबा नबी, और आजी का ये आलम है कि एक पागल औरत की बात सुनने के लिए साथ साथ तशरीफ लेके जा रहे हैं। गली के कोने पे पहुंचे, उसने कहा बात यहाँ नहीं, वहां खुले मैदान में जाके करूंगी। हुजूर ने इनकार नहीं किया, साथ चले गए। खुले मैदान में तपती रेत, शिद्दत की धूप, सख्त गर्मी में उसका दुखड़ा सुना। उसकी बात सुन के वापस पलट के आए ना। साहबा ने अर्ज की हुजूर रियासत के कीमती मामलात आपके जिम्मा, दूर दूर से लोग आपके चेहरे की ज़ियारत के लिए हाजिर। हुजूर इतने कीमती मामलात छोड़ के आप एक पागल औरत की बात सुनने के लिए तशरीफ ले गए। हुजूर वो पागल है, हुजूर उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, हुजूर सारा मदीना जानता है, हुजूर उसकी कोई नहीं सुनता। रहमतों वाले नबी का जवाब सुनिए। फरमाया साहबा, जिसकी कोई नहीं सुनता, मैं मोहम्मद भी नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा। मेरे नबी का पैगाम ये था कि जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी तुम सुनना। लेकिन अफसोस आज जिसकी कोई नहीं सुन रहा होता, हम सारे मिल के उसे सुला रहे होते हैं। और फिर हमारे मुआशरे में, हमारी गली से कोई ऐसा गुजर पड़े जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक ना हो, हमारे बच्चे मजाक बनाते हैं और बड़े बैठ के हंस रहे होते हैं, कोई मना करने वाला, समझाने वाला नहीं है। नबी तो अपनी मसरत छोड़ देते हैं पागल की बात सुनने के लिए। और हमारे मुआशरे में कोई काले रंग का बंदा पैदा हो जाए ना, हम उसे इतने ताने देते हैं, इतनी आवाज़ें उस पर कसते हैं कि वो बेचारा परेशान हो जाता है कि यार किस जुर्म की सज़ा मिल रही है। यार ये रब की तकसीम है, किसी को काला, किसी को गोरा, किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को बुलंद मर्तबा, किसी को निचले तबके में पैदा फरमाया। हमें हक नहीं पहुंचता कि हम किसी पे तंज करें या किसी पे आवाज़ कसें या किसी की इज्जत नफ्स का मजाक बनाएं। सादा सी मिसाल से बात को सामने रखता हूँ, समझ आ गई, जिंदगी भर किसी का मजाक नहीं बनाएंगे। ये कुर्सी पड़ी है, मैं इसकी तारीफ करूं, बनाने वाला बंदा खुश हो जाएगा। मैंने मेहनत की, अगले बंदे ने तारीफ की, मुल पड़ गया। मैं इसमें नक्स और ऐब निकालूं, बनाने वाले को गुस्सा आएगा, वो नाराज होगा। मैंने इतनी मेहनत से चीज तैयार की, अगले बंदे ने नक्स और ऐब निकाल दिया। मैं उसे नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानता,
میں نے تعریف کرسی کی وہ خوش ہو گیا، نقص کرسی میں نکالا اسے غصہ آیا۔ قابل توجہ بات ہے بھائی، انسان رب کی تخلیق ہے، جب آپ اس کی تعریف کرتے ہیں نا عرش کا رحمان خوش ہوتا ہے، اور جب آپ اس میں نقص نکالتے ہیں پھر سوچیں بات کہاں تک جاتی ہے۔ ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی پہ طنز کریں، کسی کا مذاق بنائیں۔ بزرگ کہتے ہیں دین میں اپنے سے اوپر اور دنیا میں اپنے سے نیچے دیکھو گے تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ بھائی حضور کی زندگی کو جس جہت سے دیکھتے ہیں، روشنیاں، ہدایت، نور، خوبصورتی، کمال، جمال، ہر چیز جھلکتی اور ٹپکتی نظر آتی ہے۔ میرے نبی کا کردار اتنا خوبصورت ہے کہ غیر بھی مثالیں دیتے نظر آتے ہیں۔ حضور کے سامنے ایک جنگ کے قیدی لائے گئے، ان میں کافرہ لڑکی تھی، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا۔ میرے رسول نے اپنی کملی والی چادر اتار کے اس کے سر پہ رکھ دی۔ صحابہ پاس کھڑے تھے، اس چادر کو بوسہ دینے کے لیے زندگیاں گزر گئی تھی۔ اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا فخر، عرض کرتے ہیں حضور اتنی رحمتوں برکتوں والی چادر اور آپ نے ایک کافر کی بیٹی کے سر پہ رکھ دی۔ حضور نے فرمایا صحابہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، کافر کی ہو یا مسلمان کی ہو۔ کافروں کی بیٹیوں کے سروں پہ چادریں رکھنے والے نبی کی امت کی بیٹیاں آج برہنہ سر بازار کی زینت بنتی ہیں، اور کوئی سمجھانے والا، منع کرنے والا، بتانے والا نہیں ہوتا۔ ایک دانشور نے کہا تھا کہ اگر کسی عورت کی نفاست، اس کی پاکیزہ طبیعت دیکھنی ہو تو اس کے گھر کے مردوں کے لباس سے دیکھ لینا، تمہیں پتہ چل جائے گا، اور اگر کسی مرد کی غیرت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے گھر کی خواتین کے پردے سے لگا لینا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہماری غیرت کا لیول کیا ہے۔ بھائی آج کل ایک جملہ جو سننے کے بعد ہمارے نوجوان طنز کرتے ہیں کہ پہلی نظر اگر کسی خاتون پہ پڑ جائے تو وہ معاف ہے۔ یہ بات میں نے بھی سن رکھی ہے، آپ نے بھی سن رکھی ہے، لیکن نوجوان اس میں مذاق بناتے ہیں کیا کہ پہلی نظر تو معاف ہے، پھر جتنی دیر مرضی دیکھ لو۔ معاف جو ہے بھائی اس کے دو جواب ہیں، ایک شریعت کی حدود اصول کے حساب سے اور دوسرا ایک عقلی جواب ہے، دونوں توجہ طلب ہے۔ شرعی جواب یہ ہے کہ نظر پڑی، پتہ چل گیا خاتون غیر محرم ہے، نظر جھک جانی چاہیے فوراً۔ وہ پہلی نظر ایک لمحے کی معاف ہے کہ جس میں آپ نے پہچان کرنی ہے کہ وہ آپ کی اپنی ہے یا غیر ہے۔ اور شریعت کے اس اصول کے ساتھ ساتھ دوسری مثال جو میری اور آپ کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے کافی ہے، وہ دوسری بات یہ ہے کہ کسی غیر محرم پہ پہلی نگاہ، جو ہمارے معاشرے میں مشہور ہو گیا کہ معاف ہے جتنی دیر مرضی دیکھو، کتنی دیر تک دیکھا جا سکتا ہے؟ بھائی اتنی دیر تک کسی غیر محرم کو آپ دیکھ سکتے ہو پہلی نظر میں جتنی دیر تک کسی غیر مرد کی نگاہ اپنی ماں، بہن، بیٹی یا گھر کی خواتین پہ برداشت کر سکتے ہو۔ ایک غیرت مند شخص ایک لمحے کے لیے بھی برداشت کیوں کرے گا کہ اس کے گھر کی جانب کوئی نگاہ اٹھا کے دیکھے؟ تمہارے گھر کی جانب کوئی نظر اٹھائے، تم اس کی آنکھیں نکال لو، جان سے مارنے تک ادھر آؤ، اپنی عزت کی باری آئی تو جان سے مار دینے کی دھمکی، اور جس پہ آپ نظریں ٹکائے بیٹھے ہو وہ کسی کی عزت نہیں ہے، وہ کسی کی چار دیواری کا بھرم نہیں ہے، وہ کسی باپ بھائی کا مان نہیں ہے۔ بھائی جتنی عزت تمہیں اپنے گھر بیٹھی خواتین کی پیاری ہے نا، اتنی ہی عزت گلی سے گزرنے والی خواتین کی کیا کرو، کیونکہ یہ ادھار ہے۔ اگر باہر آپ کی نظر بھٹکے گی تو گھر تمہارا بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ پردے کا حکم صرف خواتین کے لیے نہیں ہے بلکہ مردوں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ نگاہوں کو جھکا کے رکھیں اور ان میں حیا پیدا کریں۔ جیسے خواتین کے لیے سیدہ پاک کی سیرت ہے، ویسے ہی حضور کی سیرت کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے صحابہ کا خوبصورت کردار موجود ہے۔ آخری بات عرض کر کے اختتام کی جانب بڑھتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کافرہ لڑکی ہے، اسے اس کے گھر تک چھوڑ کے آنا ہے، کون جائے گا؟ دو صحابی کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں حضور اس کے گھر تک ہم اسے باحفاظت چھوڑ کے آئیں گے۔ دونوں صحابی چل پڑے، اس لڑکی کو راستہ پتہ ہے، وہ آگے آگے چل رہی ہے، صحابی پیچھے پیچھے۔ کھلے میدان میں گئے نا تو ہوا کا جھونکا آیا، اس کے سر سے دوپٹہ تھوڑا سرک گیا، تھوڑے سے بالوں کی وجہ سے بے پردگی ہوئی، صحابہ کی چیخیں نکل گئی، کہا بہن تم پیچھے آ جاؤ۔
تمہاری ان ہوا کے جھونکوں کی وجہ سے بے پردگی ہو رہی ہے، ہم آگے چلتے ہیں، جہاں راستہ بتانے کی ضرورت ہو بتا دینا۔ اب صحابہ آگے آگے، وہ لڑکی پیچھے پیچھے، گھر پہنچے، اسے گھر چھوڑا، واپس پلٹ آئے۔ وہ گھر پہنچی تو آس پاس کے لوگوں کو پتہ چلا، وہ سارے اکٹھے ہو گئے، کافر تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، پوچھنے آ گئے کہ بتاؤ مسلمانوں کا رویہ اور اخلاق کیسا تھا۔ ہجوم بن گیا لوگوں کا، سوال ایک ہی ہے، بتاؤ مسلمانوں کے پاس قیدی بن کے گئی تھی، کیا رویہ تھا ان کا تمہارے ساتھ، کیا تمہارے ساتھ انہوں نے اخلاق اور معاملات کیے؟ وہ کافرہ لڑکی اپنے جھوٹے رب کی قسم اٹھا کے کہتی ہے مجھے اپنے رب کی قسم، میری عزت میری گھر کی چار دیواری میں اتنی محفوظ نہیں تھی جتنی ان محمد عربی کے غلاموں میں محفوظ تھی۔ بھائی ہم ان لوگوں کو ماننے والے ہیں کہ جن کی زندگیاں پوری کائنات کے لیے مثال ہیں۔ تیسری چیز، کسی کا کردار اس سے محبت کرنے پہ انسان کو آمادہ کرتا ہے۔ تینوں تقاضوں میں، تینوں سبب، تینوں جہتوں سمتوں سے ہمارا محبوب بے مثال اور با کمال نظر آتا ہے۔ انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ جب محبوب سب سے اعلیٰ ہے، پھر محب کو بھی چاہیے کہ وہ محبت کا حق ادا کرے۔ اور محبت کا حق صرف یہ نہیں ہے کہ 1 سے 12 اور 12 سے 30 ربیع الاول تک جھنڈیاں لگائیں، لائٹنگ کریں، لنگر بانٹیں، محافل کا انعقاد کریں، جلوس نکالیں، ریلیاں نکالیں اور پھر بھول جائیں کہ ہمارے نبی کیوں آئے تھے۔ بلکہ محبت کا حق یہ ہے کہ جس نبی کے لیے اتنا اہتمام کیا، اس کی سیرت کو اپنا کے اپنی زندگی کو بہتر اور درست راہوں پہ گامزن کیا جائے۔ آج میں اور آپ ایک نعرہ بڑے ذوق سے لگاتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ نعرہ بہت بڑا ہے، یہ دعویٰ بہت بڑا ہے۔ اگر کہیں موقع ملے اپنے نبی پہ جان قربان کرنے کا، ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر حضور کے نام پہ اپنی جان قربان کر دینا، اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں، اس سے بڑا فخر کوئی نہیں۔ لیکن جہاں اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، وہیں غلامی رسول میں نماز بھی قبول کر لو۔ جہاں غلامی رسول میں موت قبول کی ہے، وہیں غلامی رسول میں قرآن کی تلاوت بھی قبول کر لو۔ جہاں غلامی رسول میں نبی کے نام پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو، وہیں غلامی رسول میں نبی کی تعلیمات، حضور کے خوبصورت چہرہ انور پہ سجی ہوئی سونی داڑھی اور نبی کے نورانی تن پہ سجا ہوا خوبصورت لباس بھی قبول کر لو۔ پھر تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم عاشق رسول ہوتے ہیں، بلکہ تمہارا کردار، تمہارا لباس دیکھ کے دور سے لوگ پکار اٹھیں گے، وہ دیکھو محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ بھائی اپنی سیرت، اپنے کردار کو نبی کی سیرت کے سانچے میں ڈھال کے گزارو گے، دنیا آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، وہ زمانہ اب ہم بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں، اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے، وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ اللہ مجھے آپ کو قابل عمل باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ منتظمین کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ جتنے لوگوں نے بھی اس خوبصورت بزم کا انعقاد کیا، اللہ ان کے رزق، مال، جان، ایمان، ایقان میں برکت نصیب فرمائے۔ آپ جتنے لوگ بھی تشریف لائے، اللہ آپ سب کو قدم قدم پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں نصیب فرمائے۔ ہمیں آخری دم تک حضور سے وفا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔